دین میں قطب، ولی، قلندر وغیرہ کا کیا تصور ہے، اور جاننا چاہتے ہیں یہ جو مشہور ہے ان کے ہاں کہ قلندر جو ہیں وہ شادی وادی نہیں کرتے، بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور وہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی صاحب بھائی، جب ہم اسلامی تعلیمات پہ توجہ کرتے ہیں اور غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی ترتیب بتائی ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو درجات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بتائے ہیں کہ وہ تو انبیاء کرام اور صدیق اور شہداء اور صالحین۔ تو اس میں انبیاء کرام وہ تو دنیا سے اب دنیا میں آنے والے نہیں، وہ تو ختم ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی بن کے آئیں گے، اور صدیقین ابوبکر صدیق ویسے اس طرح کی شخصیات، اور شہداء اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام پانے والے، اور صالحین، تو صالحین کا درجہ آج کے دور میں پایا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے بھی کئی درجات ہو سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نیک، اور پھر اوسط درجے کے صالحین، اور پھر کم درجے کے لوگ۔ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کے بارے میں جو نیکی کی بنیاد پہ جو ہے یہ تقسیم ہو سکتی ہے، اور یعنی کون زیادہ نیک ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس طرح کی تقسیم جو موصوف نے بتایا کہ قطب، ابدال، قلندر، تو ان کا جو ہے ان میں سے قطب کا لفظ تو عربی میں ہے، لیکن ترجمہ قطب کا جو ہے یہ ایسا کوئی نیک شخصیت یا اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ابدال یہ تو پتہ نہیں کہ کس زبان سے کس زبان میں لایا گیا ہے، اور قلندر اس کا تو تعلق عربی زبان سے نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کا کوئی ترجمہ، معنی، تفسیر کہیں بھی آپ جائیں تو ان کا کوئی وجود ہمیں قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کرام کے پاس، بلکہ ائمہ کرام جو گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اور ماشاءاللہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہمارے پاس دین پہنچا ہے صحیح سلامت، تو کہیں بھی جو ہے ایسی تقسیم کا کوئی تصور، ایسے القاب و الفاظ ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ اب بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے لیے، یا پھر بعض لوگوں نے کسی کے احترام کے لیے یا غلو کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ دے دیے ہوں، ان کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے، اور ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگر نجات چاہیے کسی بھی شخص کو تو پھر اللہ کی عبادت کریں، پیارے نبی کی اطاعت کریں، کلمے کو مانیں، عمل صالح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے رہیں، تو انہی کو جو ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اسباب بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ لیکن قطب، ابدال، قلندر نہ تو بننے کی ترغیب دی گئی، نہ ان کے پیچھے پڑنے کی ترغیب دی گئی، نہ ان کو فالو کرنے کی کوئی ترغیب اسلام میں نہیں دی گئی۔ یہ بناوٹی الفاظ لوگوں نے بنائے ہیں، خاص طور پہ موصوف کا کہنا کہ قلندر سب سے اونچے مقام پہ رہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوگا، لیکن اللہ و رسول نے ان کو ایسا کوئی مقام نہیں دیا، اور شادی نہ کرنا اونچا مقام ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کرام اس پہ عمل کرتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں اور دیگر مقامات پہ بتا دیا کہ تمام انبیاء کے پاس بیویاں تھیں اور ان کے پاس اولاد تھی، صرف 2 انبیاء تھے جن کو موقع نہیں ملا، جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، جو انشاءاللہ جب دوبارہ آئیں گے واپس تو پھر وہ نکاح کریں گے اور اولاد ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کوئی خوبی ہوتی تو یہ انبیاء کرام سب سے پہلے اس پر عمل کرتے، اور صاحب یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ اس طرح وہ نکاح نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ جو ہے یعنی انسان کے اندر ایک فطری جو طاقت جو ہوتی ہے اس کے مطابق انسان کو نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو پھر اس کے اندر 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس کے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو غلط جو دعوے ہیں ان کے پیچھے نہ پڑے۔ ویسے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ مولانا اگر اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 3 افراد آپ کے گھروں کی طرف آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھا، تو ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، کہ میں بس عبادت کرنا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شادی میری سنت ہے، جو شادی نہیں کرے گا، میری سنت پر عمل نہیں کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس فرد کے بارے میں اللہ کے رسول یہ واضح طور پر فرما دیں کہ وہ مجھ سے نہیں، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین کے نام پہ شادی نہ کرے، تو پھر ایسے لوگ جو
شادی نہ کر کے اپنے آپ کو دین کے نام پہ سب سے اعلیٰ مرتبے فائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کسی اور نبی کے ماننے والے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں تو وہ نبی کے وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہے، ان کی امت میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور امت میں سے ہوں گے.